بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 95 میں بقیہ محرمات حائض پر گفتگو ہوگی، اور اس میں حائض کی جو محرمات ہیں ان میں سے ان کے ساتھ واطی کرنا، ہم بستری کرنا، یہ حرام ہونے کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے متعلقہ مسائل کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَوَطْئُهَا قُبُلًا عَامِدًا عَالِمًا فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ لَوْ فَعَلَ احتِيَاطًا لَا وُجُوبًا عَلَى الْأَقْوَى وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَالْكَفَّارَةُ بِدِينَارٍ أَيْ مِثْقَالِ ذَهَبٍ خَالِصٍ مَضْرُوبٍ فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الأخير، کہ حرام ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا قبولاً اگلی شرمگاہ میں، عامداً اگر جان بوجھ کر ایسا کرے، عالماً جب حکم کو بھی جانتا ہو کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، فتاجب الکفارۃ لو فعلہ، اگر یہ کام انجام دے اس کے ساتھ تو پھر اس پر کفارہ واجب ہوگا، یعنی اس کے شوہر پر کفارہ دینا واجب ہوگا۔ احتیاطاً، یہ احتیاط کی بنیاد پر ہے، لا وجوباً، یہ وجوب کے طور پر نہیں ہے، علی الاقوی، اقوی قول یہی ہے۔ تو پس خلاصہ یہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بارے میں حرمت کی حد تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کفارے کے وجوب کے بارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ شہید اول نے اس کو احتیاط کی بنیاد پر واجب کیا ہے، اور اس کو واجب قرار نہیں دیا وجوب نفسی کے عنوان سے اور وجوب اولی کے عنوان سے، اور یہ کفارہ بھی شوہر پر واجب قرار دیا ہے۔ ولا کفارۃ علیہا مطلقاً، اور بطور مطلق اس عورت پر تو کفارہ واجب نہیں ہوگا، بطور مطلق نہ ہی وجوب نفسی ہوگا اور نہ ہی وجوب احتیاطی ہوگا، اور خواہ وہ اس پر راضی ہو یا اسے مجبور کیا گیا ہو۔ تو یہ جو حکم ہے اس کے محرمات میں سے اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کے بارے میں کافی بحث ہو رہی ہے، تو اس حرمت کے حوالے سے تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ وہ محیض کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں تو بتا دو کہ اس حالت میں ان کے قریب جانا یہ ان کو اذیت شمار ہوتی ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو محمد بن مسلم ثقفی کوفی نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، تو وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ ہاں، وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں ہے کہ میں نے سوال کیا جو حیض والی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، فرمایا یاجب علیہ فی استقبال الحیض دینار، کہ اس پر واجب ہے کہ اگر شروع میں ایسا کرے تو 1 دینار کفارہ ہے اور وسط میں آدھا دینار۔ عرض کی جو تو فدا کا یاجب علیہ شیئن، میں آپ پر قربان جاؤں کیا اس پر کچھ واجب ہے؟ فرمایا ہاں، 25 کوڑے اسے مارے جائیں، حد زانی کے چوتھائی، لأنہ اتا سفاحا، چونکہ اس نے حرام کام انجام دیا ہے۔ موثق ہشام بن سالم کوفی بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، پھر رجل یأتی المرأة فیما دون الفرج وہی حائض، تو اگر اس حالت میں فرج سے کم تر مقدار میں اس کے ساتھ آمیزش کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ قال لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع، جب اس مقام سے اجتناب کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر اس طرح کرے تو پھر اس پر کیا ہوگا؟
حرمت آ جائے گی۔ اور عبد الملک بن عمر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، مال صاحب المرأة الحائض منها قال کل شیء ما عدا القبل منها بعینہ، کہ ہر چیز سوائے قبل کے اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ جو سید مرتضیٰ سے منقول ہے کہ باقی جو اس کے استمتاعات ہیں سرہ اور رکبہ کے درمیان میں وہ بھی حرام ہیں، تو وہ سیاح حلبی سے لیے گئے ہیں، نظریہ امام صادق علیہ السلام سے، کہ سألہ عن الحائض وما يحل لزوجها منها قال تتذر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار، کہ فوق ازار اس کے لیے جائز ہے اور اس سے نیچے جائز نہیں ہے، تو اس سے بھی کراہت مراد لی جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو روایات حرمت کی ہیں ان میں جو ہے نا جی خاصی وضاحت پائی جاتی ہے۔ تو اگر انسان عالماً عامداً ایسا کرتا ہے، یعنی حکم شرعی کو بھی جانتا ہے اور جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، تو پھر یہ کار حرام ہے اور اس پر کفارہ واجب ہوگا اگر ایسا کرتا ہے۔ کفارے کا جو وجوب ہے یہ احتیاط کی بنیاد پر ہے، وجوب نفسی نہیں ہے۔ تو اس کی جو دلیل ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ محمد ابن مسلم کی روایت میں بھی تھا اور داؤد بن فرقد کی روایت بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی کفارت الطمث انہ یتصدق اذا کان فی اول بدینار وفی وسط نصف دینار وفی آخرہ ربع دینار، کہ اگر ایسا کرتا ہے تو اول حیض کے اندر کرتا ہے تو 1 دینار، اور وسط کے درمیان ہوتا ہے تو پھر نصف دینار، اور اگر آخر میں ہوتا ہے تو 1/4۔ عرض کیا فَإِن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ، اگر اس کے لیے کفارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ واحد، تو ایک مسکین کو بھی وہ کیا ہے صدقہ دے دے، وَإِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَلَا يَعُودُ، وَإِلَّا استغفار کرے اور دوبارہ ایسا نہ کرے۔ فَإِنَّ الْإِسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَكَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ، کہ جس کے پاس کفارہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر توبہ اور استغفار ہی کفارہ ہوتی ہے۔ مشہور قدماء اسے واجب سمجھتے تھے کفارے کو، مگر شیخ نے نہایہ میں اور مبسوط میں، علامہ ہلی اور محقق ہلی، شہید اول دوم محقق ثانی اور ایک جماعت نے اسے مستحب قرار دیا ہے، تاکہ ان روایات اور صحیح عیس بن القاسم کی روایت کے درمیان جمع ہو جائے۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا ان رجل واقع امرأته وهي طامث، کہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے حیض والی بیوی سے ہم بستری کی، قال لا یلتمس فعل ذلك، ایسا نہ کرے، قد نہى اللہ تعالی ان یقربها یا یقربها، اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا۔ قلت فإن فعل ذلك علیہ کفارۃ، قال لا اعلم فیہا شیئا یستغفر اللہ، یہ سوال کیا کہ آیا اس پر کفارہ ہے، فرمایا نہیں، استغفار کر لے۔ موثقہ زرارہ میں بھی امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے ہے عن الحائض یاتیہا زوجہا، کہ اگر حائض سے اس کا شوہر ہم بستری کرے، فرمایا لیس علیہ شیء یستغفر اللہ ولا یعود۔ تو بہرحال اس میں اختلاف نظر ہے، اس وجہ سے شہید ہیں اول نے احتیاطاً کفارے کو واجب کیا ہے، اور بیوی پر تو مطلقاً کفارہ نہیں ہے۔ وَالْكَفَّارَةُ بِدِينَارٍ اے مثقال ذهب خالص مضروب فی الثلث الاول، اگر پہلے ثلث میں حیض کے 3 حصے کریں اور پہلے 1/3 جو اس کی مدت بنتی ہے اس میں اگر وہ ہم بستری کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے 1 دینار کامل، یعنی سونے کا، خالص سونے کا سکہ جو ہے مسکال وہ دینا پڑے گا، مضروبن جو سکہ بنا ہوا ہو۔ ثم نصفہ فی الثلث الثانی، پھر دوسری 2/3 میں کیا، دوسری 1/3 میں کیا ہوگا، درمیان والی جو 1/3 ہوگی آدھا دینار ہوگا۔ ثم ربعہ فی الثلث الاخیر، اور آخری اس کی جو تہائی ہوگی اس میں 1/4 ہوگا۔ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْعَادَةِ، اب یہ جو ثلث بنتا ہے اس کی مدت، تو یہ عادت کی جو مدت ہوتا ہے اس کے اختلاف سے اس کی بھی مدت میں اختلاف آ جاتا ہے، ایک کی
مثلا 6 دن ہے تو 2 دن بنے گے، کسی کے 9 دن ہے تو پھر اس کے 3 دن بنیں گے، تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ وما فی حکمها من التمیز والروایات، یہ عادت کے اختلاف سے ہوتا ہے، اور جو اس کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو تمیز اور خون کی صفات کے ذریعے وہ اپنے آپ کو حیض قرار دیتی ہے، اس کے حوالے سے بھی پھر اس کی مدت میں اختلاف ہوگا۔ روایات پر جو عمل کرتی ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ فَالْأَوَّلَانِ أَوَّلٌ لِذَاتِ السِّتَّةِ، اگر 6 دن اس کے ایام ماہواری ہوں تو پہلے 2 دن کیا ہوں گے؟ وہ اس کی پہلی تہائی شمار ہوں گے۔ وَالْوَسَطَانِ وَسَطٌ، اور اس کے درمیانے 2 دن کیا ہوں گے؟ اس کی درمیانی 1 تہائی شمار ہوں گے۔ وَالْأَخِيرَانِ آخِرُ، اور آخری 2 دن جو ہے نا وہ اس کی آخری تہائی شمار ہوں گے۔ اگر اس کا ٹوٹل 6 دن ایام ماہواری ہوں تو پھر 2 دن جو ہے نا جو اس کو تقسیم کر لیں۔ وہکذا، اور اسی طرح باقی جو اس کے مثلا 9 دن والی مثال بھی ہم نے دی ہے۔ وَمَصْرَفُهَا مُسْتَحِقُّ الْكَفَّارَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعَدُّدُ، اور اس کا جو مصرف ہوتا ہے، یعنی کس کو دیں گے یہ کفارہ نکال کر، کہتے ہیں جو دوسری جگہ کفاروں کے مستحقین ہوتے ہیں، وہی مساکین اور جو فقراء ہیں، تو ان کو یہ دیں گے۔ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعَدُّدُ، اور ان کا زیادہ ہونا بھی شرط نہیں ہے، ایک ہی بندے کو اگر یہ کفارہ دے دیا جائے تو کافی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جناب علی روایات تھیں جو بیان ہوئی ہیں۔ یہاں تک اس کفارے کی مقدار کا تعلق ہے تو مشہور یہی نظریہ تھا جو گزر چکا، جبکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مقنع میں کفارے کو اتنا قرار دیا جیسے ایک مسکین کا پیٹ بھر جائے، اور وہ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے۔ پھر رجل یقع علی امرأتہ وہی حائض ما علیہ، سوال وہی ہے، قال یتصدق علی مسکین بقدر شبعہ، یعنی اتنا اس کو کھلا دے کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ تو یہ جناب علی اس سے مراد مشہور علماء نے لیا ہے کہ جب وہ کفارہ دینے سے عاجز ہو، وہ دینار والا کفارہ، اور اس کے لیے خبر ابن فرقد بھی ہے، اور دینار مسکال شرعی ہوتا ہے خالص سونے کا، اس کے بارے میں کور والی بحث میں گزر چکا ہے۔ ایک ضمنی یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ آیا سونے کا سکہ ہی دینا ہے یا جناب علی اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے؟ تو ایک جماعت جن میں علامہ شہید اول، شہید ثانی، محقق ثانی، وہ کہتے ہیں خود دینار دے گا، چونکہ روایت میں دینار ہے، جیسا کہ دوسرے کفاروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ مثلا احرام کے کفارے ہیں، جو کفارہ ہے وہی دینا پڑے گا، اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ تو لیکن جو ہے نا ایک جماعت جن میں شیخ طوسی نہایہ میں اور مفید مقنعہ میں اور ابن زہرہ غنیہ میں ہیں کہ وہ قیمت کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جناب علی اختلاف نظر بھی تھا اور ساری بحث بھی تھی۔ اس سے پہلے جو محرمات تھے ان کے بارے میں بھی مختصر سی وضاحت ہو جائے کہ مساجد میں ان کے لیے ٹھہرنا حرام تھا، تو یہ ساری باتیں جنوب والی بحث میں گزر چکی ہیں، اور قرأت قرآن بھی اس کے لیے حرام تھی، یہ بھی جناب علی تقریباً جنوب میں بھی گزر چکی ہیں، اور اس کی روایات ابواب جنابت میں پائی جاتی ہیں، اور اس کو طلاق دینا حرام ہے اس حالت میں۔ تو اس کی جناب علی دلیل کتاب و طلاق میں بیان کی جائے گی۔